السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اب وبرکاتہ۔ تھوڑا سا آگے آ جاؤ، بہت دور دور بیٹھے ہو آپ حضرات، آگے آ جاؤ۔ بیچ کی جگہ، ہاں آپ بھی آ جاؤ الفاظ بھائی۔ جتنا قریب ہوں گے اتنا نور ملے گا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج 2 شوال المکرم کی تاریخ تھی جو گزر گئی۔ اس 2 شوال المکرم کی تاریخ کو ایک عظیم ہستی، نائب غوث اعظم، مظہر اعلی حضرت، اعلم العلماء، افقہ الفقہاء، سلطان العارفین، سراج السالکین، قطب وقت اور قطب ابد اور خلیفہ اعلی حضرت اور خلیفہ حضرت سیدنا سرکار اویس قرنی، جانشین حضور شیربش اہل سنت، علامہ الحاج الشاہ آقائے نعمت دریائے رحمت، مرشدی سرکار مشاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ، 2 شوال المکرم کو ہم غلاموں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر اپنے حقیقی خدا کی بارگاہ میں جا کر وہیں پر گوشہ نشین ہوئے، وہاں گئے اور اس کی تاریخ ہے حضرت کا وصال جمعرات کو ہوا۔ جمعہ سنیچر کو حضرت کی تدفین ہوئی، اور سنیچر کو کیا ہوا تھا وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا۔ 2 دن کا انتقال ہو گیا تھا، 2 دن ہو گئے تھے انتقال کو، اور تیسرے دن پھر کیا ہوا تھا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حضور کی محفل میں وہی آتا ہے جسے حضور بلاتے ہیں۔ آپ حضرات سننے کی نیت سے بیٹھے ہیں نا؟ ہاں ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ زور ہے تو پھر دھیمی آواز کا عالم کیا ہوگا؟ یہ جب آپ کا زور ہے، زور لگائیے۔ جو رمضان شریف میں آپ نے برکتیں کمائی ہیں، رحمتوں سے جو مالا مال ہوئے ہیں، غوث پاک کا جو بار بار آپ لنگر کھائے ہیں، اس کا ذرا زور لگائیے، ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ زور ہے، اب اس سے اور بھی زور لگا دے تو اور اچھی بات ہے۔ آپ حضرات کو کیا بولنا ہے؟ کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ۔ زور سے کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ آپ جب تک آپ بولیں گے، جب تک ہم سنائیں گے، آپ خاموش ہو جائیں گے تو ہم پھر سلام پڑھ لیں گے، اور بہت زیادہ اگر خاموش ہو گئے تو جنازہ بھی پڑھانا جانتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ والا خاموش نہ ہوئیے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ خیر، عقل مند لوگ ہیں آپ حضرات، دانشور ہیں، بڑھوانی کی سرزمین پر رہتے ہیں، تو ضرور ظاہر سی بات ہے کہ آپ عقل مندی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو حضور کا دیوانہ بنائے، آمین۔ تقریر شروع کی جائے؟ جی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سرور این و آ مالک دو جہاں لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے مکہ والے لامکہ والے عرب والے عجم والے روح فدا و آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ بے کس پناہ میں ہم اور آپ جھوم جھوم کر عاشقانہ انداز میں محبتانہ انداز میں غلامانہ انداز میں جھوم کر اپنے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں اور باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور ذرا جھوم کہہ دیں درود شریف سنا دیں اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور ذرا گناہوں کی بخشش کے لیے حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت معجزت من معجزات رسول اللہ برکت من برکات اللہ سیدنا و سندنا مظہر امام اعظم ابو حنیفہ حجت اللہ فی العظیم آقائے نعمت دریائے رحمت مرشدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے انداز کے اندر اعلی حضرت حضور کی نعت لکھتے ہیں۔ اب اسی نعت سے میں اپنے کلام کا آغاز کروں۔ حضور کی نعت پڑھتے ہیں اور ایسی نعت سبحان اللہ کہ روح بھی جھوم جائے دل بھی جھوم جائے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ سب جھوم جائیں۔ میرے دادا پیر حضور مظہر اعلی حضرت شیر بیش اہل سنت جب محفل شریف کے اندر جاتے تھے تو اعلی حضرت کا یہ کلام ضرور پڑھتے تھے اور اس کے بعد مجمع کے اندر لوگ اعلی حضرت کے پھر فیضان سے مالا مال ہوتے تھے۔ اب ذرا جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ اور ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے ارے مکین و مکان تمہارے لیے یہ چنین و چنا تمہارے لیے اور بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے ہر مکین و مکان تمہارے لیے ذرا جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ دہل میں زبان تمہارے لیے اور یا رسول اللہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہل میں زبان تمہارے لیے اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے
یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تو تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے۔ اب اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، مردود وہابی کہتا ہے کہ حضور کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے معلوم۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ارے تو حضور کی بات کرتا، ارے اے سالات کل امامات کل سیادات کل امارات کل، سبحان اللہ، سالات کل امامات کل سیادات کل امارات کل، یا رسول اللہ حکومات کل الولایات کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے۔ ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، خلیل و نجی اور مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں ارے کہیں بھی بنی، ارے یہ بے خبری کہ خلق فری، یہ بے خبری کہ خلق فری، یا رسول اللہ کہاں سے کہاں ارے تمہارے لیے زمین و زمان۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، حضرت آدم کی بھی امت ہوگی، حضرت موسیٰ کی بھی امت ہوگی، حضرت عیسیٰ کی بھی امت ہوگی، امت مصطفیٰ بھی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمام انبیاء و مرسلین کی جو امتیں ہیں وہ تمام لوگ وہیں یکجا ہوں گی، جمع ہوں گی۔ فرمایا جاتا ہے تمام امتوں کو ان کے ہاتھوں میں نامہ اعمال کو دے دیا جائے گا، کوئی اپنے گناہوں کے سبب ٹخنے تک پسینے میں سرابور ہوگا، کوئی اسی میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوب رہا ہوگا۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں میدان محشر میں تمام امتیں پریشان ہوں گی، پریشان حال ہوں گی۔ ایسے عالم کے اندر لوگ مشورہ کریں گے کہ کون ہے جو ہمیں اس پریشانی سے نجات دلائے، کون ہے جو ہمیں اس نجات سے ہمیں اس پریشانی سے چھٹکارا دلائے، کون ہے جو ہمیں رب کے سامنے ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ اب تمام لوگ مشورہ کریں گے کہ چلو چلو حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں، شاید وہ بخشوا لے۔ امتیں چلیں گی، حضرت آدم کے پاس جائیں گی اور کہیں گے، لوگ کہیں گے اے حضرت آدم ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے، اے حضرت آدم رب کے سامنے ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، اے حضرت آدم آپ ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں، اے حضرت آدم آپ ہمارے لیے ہماری تھوڑی مدد فرما دیجئے۔ حضرت آدم کہیں گے کہ آج تک میں نے رب کو اس طرح جلال میں نہیں دیکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت آدم پکاریں گے اذهبوا الى غیری، کہیں اور جاؤ۔ اب لوگ پھر پریشان حال ہوں گے، اب کس کے پاس جائیں؟ پھر دوڑے دوڑے حضرت نوح کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت نوح سے کہیں گے
کہ اے نوح علیہ السلام ہمیں اس پریشانی سے نجات دلا دیجئے، ہمیں اس پریشانی سے چھٹکارا دلا دیجئے، ذرا ہماری بخشش فرما دیجئے، رب کے سامنے ہمارے لیے کچھ کہہ دیجئے۔ حضرت نوح کہیں گے کہ اذهبوا الى غیری، کہیں اور جاؤ۔ حضرت نوح فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، کہیں اور جاؤ، آج میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ اب وہ لوگ پھر دوڑیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، کہیں اور جاؤ، پھر وہ لوگ دوڑیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الى غیری، کہیں اور جاؤ۔ اب لوگوں کے اندر مایوسی چھائی رہے گی، اب لوگوں کا چہرہ بدل جائے گا۔ کون ہے جو ہمیں اس پریشانی سے چھٹکارا دلائے گا؟ کون ہے ہمیں جو جنت میں لے جائے گا؟ کون ہے جو رب کے سامنے آج ہماری سفارش کرے گا؟ کون ہے جو ہمیں اس پریشانی سے نجات دلائے گا؟ امام عشق و محبت فرماتے ہیں ایسے عالم کے اندر میدان محشر میں ایک آواز گونجے گی، امام الانبیاء کی آواز آئے گی، امام الرسول کی آواز آئے گی، چادر مبارک کو گھسیٹتے ہوئے امام عشق و محبت کے بھائی استاد زمن کہتے ہیں کسی کے پاؤں کی بیڑی وہ کاٹتے ہوں گے، ارے کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کوئی قریب ترازو، کوئی لمے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ اور عزیز بچے کو میں جس طرح تلاش کرے قسم خدا کی وہی حال آپ کا ہوگا۔ میرے حضور جب انا لہا کی صدا لگا کر آئیں گے، امام عشق و محبت فرمائیں گے کہ حضور کے انا لہا کی صدا سے میدان محشر کا نقشہ بدل دیا جائے گا۔ لوگوں کے چہرے پر اب خوشی آ جائے گی، دامن مصطفیٰ میں لوگ دامن مصطفیٰ میں حضور چھپائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے ارے آج ہی کے لیے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تھا، آج ہی کے لیے اللہ نے مجھے بنایا تھا۔ ہم نے کہا کہ مولا حضرت آدم نے کیوں انکار کیا، حضرت موسیٰ نے کیوں انکار کیا، حضرت عیسیٰ نے کیوں انکار کیا، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کیوں انکار کیا، حضور نے ہی کیوں شفاعت فرمائی؟ تب آواز آتی ہے، لوگ کہیں گے وہابی پیدا ہوگا، دیوبندی پیدا ہوگا، وہ کہے گا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں۔ اگر لوگ ڈائریکٹ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے تو وہابی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو بخشش حضرت آدم بھی کروا سکتے تھے، میں نے پہلے حضرت آدم کے پاس بھیجا، ان سے انکار کروایا، پھر موسیٰ کے پاس بھیجا، پھر انکار کرایا، تاکہ پتہ چل جائے میدان محشر میں اگر خدا کے بعد کسی کی حکومت چلے گی، کسی کی بادشاہت چلے گی تو آمنہ کے لال بھی چلے گی، سید العالمین بھی چلے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب مولا ہر شے پر قادر ہے، جب اللہ جانتا تھا کہ حضرت آدم بھی اذهبوا الی غیری کہیں گے، حضرت موسیٰ بھی اذهبوا الی غیری کہیں گے، حضرت عیسیٰ بھی اذهبوا الی غیری کہیں گے، تو یہ مولا تو نے امت مصطفیٰ کو ڈائریکٹ، امت مصطفیٰ نے سارے نبیوں کی امت، ان امتوں کو تو نے ڈائریکٹ مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں نہیں بھیجا؟ وہ ڈائریکٹ چلے جاتے پریشان نہ ہوتے۔ تب اعلیٰ حضرت نقطہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں تاکہ یہ جو عظمت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں تم چاہے جتنا حضور کی توہینیں کر لو، چاہے جتنا تم حضور کے اوپر بکواس کر لو، لیکن خدا کی قسم میدان محشر میں یہ پتہ چل جائے گا۔ ہم نے کہا مولا یہ ادھر ادھر امتوں کو پھیرنے کی وجہ کیا ہے، ادھر ادھر دوڑانے کی وجہ کیا ہے، یہ میدان محشر کو بنانے کی وجہ کیا ہے، اس کے قائم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ مولا تو سب کو جانتا ہے کون گنہگار ہے کون نیکوکار ہے، گنہگاروں کو جہنم بھیج دیتا، نیکوکاروں کو جنت میں بھیج دیتا، لیکن تو نے مولا پہلے اس کے بعد دوڑایا اور اس کے بعد پھر محبوب کے دامن میں چھپایا، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو بلا حساب و کتاب سب کو جنت میں بھیج دیتا، جس کو چاہتا جہنم دیتا، جس کو چاہتا جنت دیتا۔ تب آواز آتی ہے محبوب کے بارے میں پوچھتا ہے ارے جانتا نہیں ہے یہ عظمتیں کس لیے ہے، میدان محشر کیوں سجایا گیا ہے؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، صرف ان کی شان محبوبی،
اللہ سبحان شان اللہ محبوبی دکھائی بے شک جانے بے شک والی۔ پتا تو چلے کہ مردود جو کاندھے سے کاندھا ملاتا ہے، بے شک بے جو شک کہتا ہے حضور ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، معاذ اللہ اس کو پتا تو چلے کہ حضور کی ذات ہے کیا، حضور ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم بھی آئے، حضرت عیسیٰ بھی آئے، انبیاء و مرسلین آئے۔ اب قرآن پاک کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، رب فرماتا ہے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ تب رحمت مصطفیٰ جوش میں آتی ہے کہ جب راضی ہونے کی بات کی ہے مولا تو نے، تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے، جب تک لوگ جنت میں نہ چلے جائیں میرا امتی کوئی بچے نہ، سب جنت میں چلے تب میں راضی ہوں گا۔ سبحان اب میں ایک سوال کروں کہ عالم کیوں بنتا ہے؟ اس لیے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ بھئی نمازی نماز پڑھتا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، حاجی حج کرتا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے، اور متقی پرہیزگاری کرتا ہے تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اور اس کے بعد عبادت کرتے رہے، پرہیزگاری کرتے رہے، کیوں؟ تاکہ خدا راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی بھی یہی تمنا تھی تاکہ خدا راضی ہو جائے، حضرت عیسیٰ کی بھی یہی تمنا تھی تاکہ خدا راضی ہو جائے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تمنا کہ خدا راضی ہو جائے، حضرت اسماعیل کی تمنا خدا راضی ہو جائے، ایک عالم کی تمنا خدا راضی ہو جائے، ایک حافظ کی تمنا خدا راضی ہو جائے، نمازی کی تمنا خدا راضی ہو جائے، حاجی کی تمنا خدا راضی ہو جائے، متقی کی تمنا خدا راضی ہو جائے۔ مشرق والے بھی چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، مغرب والے بھی چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، پورب والے بھی چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، پچھم والے بھی چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، چرند و پرند بھی چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، شجر و حجر چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، برگ و ثمر چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، لیکن امام عشق و محبت فرماتے ہیں پوری کائنات یہ چاہتی ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، پوری دنیا یہ چاہتی ہے خدا راضی ہو جائے، انسان ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، لیکن امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ساری کائنات یہ چاہتی ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن رب فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے محبوب پوری کائنات یہ چاہتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اور محبوب تیرا رب یہ چاہتا ہے میرا پیارا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا حبیب راضی ہو جائے۔ ارے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، لیکن خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مالک جنت نبی ہمارا، مالک جنت، نبی ہمارا، عظمت والا نبی ہمارا، صاحب کوثر، نبی ہمارا۔ ساری کائنات چاہتی خدا راضی ہو جائے، لیکن خدا کہتا ہے کہ محبوب تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، جو تو کہے گا، جسے کہے گا اسے جنت میں ڈالا جائے گا، جس سے انکار کرے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب ایک بات بتاؤ، کیا نماز پڑھنے سے نمازی نماز پڑھتا ہے، روزے دار روزہ رکھتا ہے، حاجی حج کرتا ہے، زکاتی زکات دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کیا نماز پڑھنے سے خدا راضی ہو جائے گا؟ خدا راضی ہو جائے گا نماز پڑھنے سے؟ عبادت کرنے سے خدا راضی ہو جائے گا؟ بندگی کرنے سے خدا راضی ہو جائے گا؟ زکات دینے سے کیا خدا راضی ہو جائے گا؟ صرف زکات دیتے رہو، مصطفیٰ سے نہ مطلب رکھو، جیسے کہ وہابی کرتے ہیں معاذ اللہ، نماز پہ نماز، روزے پر روزے، عبادت پہ عبادت، حج پر حج، زکات پر زکات، قربانی پر قربانی دیے جا رہے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا صرف نماز پڑھنے سے خدا راضی ہو جائے گا؟ صرف زکات دینے سے خدا راضی ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو ہم نے کہا مولا
جب تو نماز پڑھنے سے صرف نماز اگر کوئی پڑھے باقی اس سے کوئی مطلب نہ رکھے, حضور سے بھی نہیں, کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھے, صرف نماز پڑھتا رہے, جب تو راضی نہیں ہوگا تو پھر راضی کب ہوگا؟ تو راضی کب ہوگا؟ جب نماز صرف نماز کوئی پڑھے تو خدا راضی نہیں ہوتا, صرف روزہ کوئی رکھے تو خدا راضی نہیں ہوتا, صرف کوئی حجی کرتا رہے تب بھی خدا راضی نہیں ہوگا. تو مولا تو راضی کب ہوگا؟ تو راضی کب ہوگا؟ تب آواز آتی ذرا قرآن تو پڑھ. قرآن ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو, اے نمازیو, اے حاجیو, اے زکاتیو, بلکہ اے وہابیو, اے دیوبندیو, اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ خدا راضی ہو جائے تو میرے محبوب کی اتباع کرو, میرے محبوب کی پیروی کرو. یہ کیا مولا وہابی کہتا ہے صرف نمازیں پڑھو, دیوبندی کہتا ہے صرف روزے رکھو, وہابی کہتا ہے زکات دو, وہابی کہتا ہے صرف زکات ہی دو, صرف حج ہی کرو, مزارات پہ نہ جاؤ, حضور کی فاتحہ نہ کرو, حضور کا جلسہ نہ کرو, حضور کی میلاد نہ کرو. یہ کہتا ہے نماز پڑھو خدا راضی ہو جائے. مولا تو کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کو راضی کرنا پڑے گا. یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مولا, یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تب امام عشق و محبت کی آواز آتی ہے, ذرا کان لگا کر سن. ارے بخدا خدا کا یہی ہے در, یہی ہے در, یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں ہو جو وہاں سے ہو, یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر, نعرہ یا رسالت, رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی یا علی, عرص مشاہد ملت زندہ باد. رب ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر, شیر بے شعر سنت میں فتاوی حشمتیہ کے اندر لکھا کہ رب نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی. اے محبوب, ہم نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا. محبوب, ہم نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا. اب جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. جہاں جہاں خدا کا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا, وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کا تذکرہ ہوگا. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان, ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی. بے شک بے شک, سبحان, حضور سے چھوڑ کر, حضور کو چھوڑ کر, حضور سے الگ ہو کر کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا ہے. بے شک بے شک. اب ذرا دیکھو مولا اپنے محبوب کو کیسے بلاتا ہے, اس اپنے محبوب کی شان بیان کیسے کرتا ہے. حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں پکارا تو کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے قرآن پاک کے اندر پکارا تب کہا یا موسیٰ انی انا ربک. جب حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے پکارا تب کہا یا عیسیٰ ابن مریم. جب حضرت نوح کو اللہ نے پکارا تب کہا کہ یا نوح. جب حضرت یحییٰ کو اللہ نے پکارا تب کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. جب حضرت ابراہیم کو پکارا تب کہا یا وذکر فی الکتاب ابراہیم. حضرت ادریس کو پکارا تب فرماتا ہے رب وذکر فی الکتاب ادریس. حضرت اسماعیل کو پکارا تو رب نے کہا وذکر فی الکتاب اسماعیل. حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم کو پکارا تو نام لے کر پکارا, حضرت عیسیٰ کو پکارا تو نام لے کر پکارا, حضرت ابراہیم کو پکارا تو نام لے کر پکارا, حضرت عیسیٰ کو پکارا تو نام لے کر, حضرت موسیٰ کو پکارا تو نام لے کر, حضرت ابراہیم کو پکارا تو نام لے کر, حضرت اسماعیل کو پکارا تو نام لے کر. اب جب بات آئی محبوب کی, اب جب بات آئی امام الرسول کی, اب جب بات آئی کونین کے تاجدار کی, تب رب ارشاد فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے لوگو, میرے محبوب کو پکارنا تو نام
نام لے کے نہیں پکارنا ہے، مولا پھر کیسے پکارے؟ طرف کہتا یا رسول اللہ کہا کرو، یا حبیب اللہ کہا کرو، یا نبی اللہ کہا کرو، یا شفیع المذنبین کہا کرو۔ میں نے کہا مولا تو نے کیسے پکارا ہے؟ تب کہتا قرآن پڑھ، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے محبوب حکمت والے قرآن کی قسم آپ تو رسولوں میں سے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پھر کہتا ہے الرحمن علم القرآن، محبوب نے اپنے اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا ہے۔ کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے میرے کمبل اوڑھنے والے پیارے حبیب ذرا بیدار ہو جائیے۔ کہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر، اے میرے جھرمٹ مارنے والے پیارے حبیب۔ ہم نے کہا کہ مولا تو نے حضرت آدم کو پکارا تو نام لے کر پکارا، حضرت موسیٰ کو رب نے پکارا نام لے کر، تمام انبیاء و مرسلین کو پکارا تو نام لے کر پکارا، لیکن جب محبوب کی بات آئی تو کہتا ہے یاسین۔ جب محبوب کو پکارا تو کہیں یاسین کہا، جب محبوب کو پکارا تو کہیں طٰہٰ کہا، جب محبوب کو پکارا تو کہیں مزمل کہا، جب محبوب کو پکارا تو کہیں مدثر کہا۔ ہم نے کہا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تب امام اس کو محبت جھومتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ارے تیرا مطلب ناز ہے عرش بری، تیرا معنی میں راز ہے، تو ہے ابھی تو ہی سرورے ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح ابھی، تو ہی سرورے ہر دو جہاں ہے شاہ، اور تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مثل نہیں ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے جیسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ وہابی کہتا ہے مردود تقویت الایمان کے اندر اسماعیل دہلوی لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے معاذ اللہ، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا معاذ اللہ۔ وہ کہتا ہے ان کے چاہنے سے، حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا مردود تو چاہنے کی بات کرتا ہے، دنیا کی بات کرتا ہے؟ ارے میرے حضور تو وہ ہے اگر چاہ لے تو قبلہ بدل دیا جاتا ہے، بے شک بے شک، اگر چاہ لے تو قبلہ بدل دیا جاتا ہے۔ بے شک۔ اب ہم وہابیوں سے کہتے ہیں اس کو بعد میں، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب سے کہا کہ محبوب، رب قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ حضور کو یہودیوں نے تانا دیا اور اس کے بعد کہا کہ تم ہمیں برا کہتے ہو اور ہمارے قبلے کی طرف بنائے، ہمارا جو قبلہ ہے تم اسی کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھتے ہو، تو روز تانا دیتے تھے وہاں بھی یہودی۔ حضور کے دل میں تھوڑا سا ملال ہوا، تھوڑی سی تکلیف ہوئی، حضور نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، اس کے بعد رب فرماتا ہے محبوب ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھانا دیکھ رہے ہیں، محبوب جدھر چاہو چہرہ گھیر لو، جدھر چاہو چہرہ پھیر لو، قبلہ ادھر ہی طرف بدل دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے کہ محبوب حضرت آدم کا قبلہ بنا میری مرضی سے، حضرت موسیٰ کا قبلہ بنا میری مرضی سے، حضرت عیسیٰ کا قبلہ بنا میری مرضی سے، حضرت ابراہیم کا قبلہ بنا میری مرضی سے، حضرت اسماعیل کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے، حضرت نوح کا قبلہ بنا میری مرضی سے، حضرت ادریس کا قبلہ بنا میری مرضی سے، اے محبوب تمام انبیاء و مرسلین کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے۔ اے محبوب خدا یہ چاہتا، یہ تو آدم و موسیٰ تھے، یہ تو آدم و عیسیٰ تھے، یہ تمام انبیاء و مرسلین تھے، میں نے جیسا چاہا ویسے ان کے لیے قبلہ بنایا۔ محبوب اب تیری بات آ گئی ہے، اب تیرا ذکر ہے، تو محبوب تیرا رب یہ چاہتا ہے جدھر تو چاہے گا، جو تو چاہے گا قبلہ ادھر بدل دیا جائے گا۔ اے محبوب انبیاء و مرسلین کا قبلہ میری مرضی سے بنا، اور اے محبوب اے محبوب اے محبوب چہرہ پھیرنا تیرا کام ہے اور قبلے کو بدل دینا یہ تیرے رب کا کام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
सुभान अल्लाह खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तो मेरे हुजूर की रजा चाहता है। अब ये पहले खाने काबा था क़िबला, पहले बैतुल मुक़द्दस था क़िबला। हुजूर के चाहने से हुजूर ने चाहा तो क़िबला बदल दिया गया, खाने काबा कर दिया गया। अब वहाबियों से एक सवाल है, हम सुन्नियों का एक ही सवाल है कि तुम जब कहते हो कि माज़अल्लाह हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता है, तो ये क़िबला जिसकी तरफ तुम नमाजें पढ़ते हो मुंह करके, ये भी तो मेरे हुजूर के चाहने से बना है, ये तो मेरे हुजूर के चाहने से बना। अब अगर तुम अपने दावे पर सच्चे हो, अगर तुम अपने दावे पर वाकई सच्चे हो, हक पर हो, तो जरा उसी तरफ चेहरा फेर करके नमाज पढ़ के दिखाओ जिसकी तरफ पहले क़िबला था, जो पहले क़िबला था। पता चल जाएगा जो पहले क़िबला की तरफ, जो क़िबला अव्वल की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेगा, पता चल जाएगा कि वो तो गद्दारे मुस्तफा इस वक्त वही गद्दारे मुस्तफा है, और जो हुजूर के चाहे हुए क़िबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ेगा, पता चल जाएगा यही आशिक़ मुस्तफा है। हम कहते हैं तुम नमाजें पढ़ो, अपनी इबादतें करो, हुजूर के चाहने से जब कुछ नहीं होता तुम जिसको चाहो बना लो क़िबला। ये भी क़िबला तो मेरे हुजूर के बना है ना। तो हम यही कहते हैं मरदूद वो तेरा गुस्ताख्ता नबी होगा, वो तेरा कोई अपना बनाया हुआ डुप्लीकेट नबी होगा, जिसके चाहने से कुछ नहीं होता है। और मेरे हुजूर की पावर तो वो है, सुभान अल्लाह, मेरे हुजूर की पावर तो है, अगर हुजूर ना चाहे फिर भी अल्लाह दयारे मुस्तफा के अंदर जन्नत उतार देता है। अगर हुजूर ना चाहे तब भी, और हुजूर चाह ले तो फिर जहन्नमियों को जन्नत भेज देते हैं। सुभान अल्लाह, वो मेरे हुजूर की जात है, वो मेरे हुजूर का शान है, वो मेरे हुजूर का मकाम है। हुजूर सरवरे इनवा हमारे हुजूर जो है वो तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए, तमाम आलम के लिए, शजरो हजर के लिए भी, बरगो समर के लिए भी, जिन्नो इंस के लिए भी, फरिश्तों के लिए भी, हजरत आदम के लिए भी, हजरत मूसा के लिए भी, तमाम लोगों के लिए हुजूर रहमत बनकर तशरीफ लाए। एक किताब लिखी गई है मिरअते हुस्ने बेमिसाल, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब हुजूर पैदा हुए तो पूरब के जानवर जो है पश्चिम में आने लगे और पश्चिम के जानवर पूरब आने लगे। तो रास्ते में दोनों से मुलाकात हुई, तो पूरब वाले कहते हैं कहाँ जा रहे हो, तो पश्चिम वाले बोलते हैं हम आपके पास आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोले हम आपके पास आ रहे हैं। अब जानवर कहते हैं क्या बात है, क्यों आ रहे हो, तब वो जानवर आपस में मचलते हैं और खुशी में कहते हैं अरे मुबारक हो, मुबारक हो, अब कोई भूखा नहीं मरेगा, क्यों, क्योंकि भूखों को खाना खिलाने वाला आमिना का लाल आ गया। अब कोई सताया नहीं जाएगा, गरीबों को सीने से लगाने वाला आमिना का लाल आ गया है। अरे वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते लेकिन ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम हुजूर की मेहरबानी कि ये आलम पसंद आया। वरना हुजूर जब पैदा हुए थे तब अल्लाह ने आवाज लगाई कौन है जो इस दुर्रे अनमोल की हिफाजत व किफालत करे। तब फरिश्ते बोले मौला हमें दे दे, तेरे महबूब की हिफाजत हम करेंगे। तो अल्लाह ने कहा नहीं, तुम्हें नहीं दिया जाएगा। तो चरिंदो परिंद बोले, शजरो हजर बोले, बरगो समर हवाएं बोले, वो कहते हैं कि हुजूर मौला तू अपने महबूब को हमें दे दे, हम तेरे महबूब की हिफाजत और किफालत करेंगे। तब आवाज आती नहीं नहीं, अपने महबूब की हिफाजत और किफालत की जिम्मेदारी मैंने एक दाई हलीमा को दे दी है, मैंने दाई हलीमा को दे दिया। हमने कहा हजरत हलीमा जो है वो हुजूर के जाने से पहले गरीब थी, हजरत हलीमा हुजूर को लेकर गई, हुजूर को पालती थी, ऐसा नहीं है। आमिना का लाल हलीमा सादिया को पालने के लिए आया था। मेरे हुजूर
حضرت حلیمہ کی قسمت کو بلند کرنے کے سبحان لیے اللہ، آئے بے شک، وہ ہر عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند سبحان اللہ، سبحان حضور کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا درود شریف سنا دیجئے اللہم صلی جھوم کے درود پاک پڑھیے اللہم سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب آخری بات سنو اس کے بعد پھر ٹائم زیادہ ہو رہا ہے سلام ہو جائے ایک کتاب لکھی گئی الخصائص الکبریٰ امام غالباً امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب ہے وہ امام جلال الدین سیوطی جس نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا دیدار سبحان اللہ 70 مرتبہ جاگتے ہوئے وہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ ابن عبد الصمد فرماتے ہیں ابن عبد الصمد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کھانے کے لیے کھانا کھانے کے لیے گئے دعوت میں گئے تو حضرت انس بن مالک نے اپنی خادموں سے کہا کہ دسترخوان لے کر آؤ دسترخوان لایا گیا تو حضرت انس بن مالک دیکھتے کہ وہ گندا ہے وہ میلا ہوا بظاہر میلا ہوا تھا حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس دسترخوان کو لے جا کر تندور میں ڈال دو تندور میں ڈال دو تندور جل رہی تھی لکڑی جل رہی تھی کہا اس دسترخوان کو لے جا کر تندور میں ڈال دو وہ خادمہ جاتی ہے اور جانے کے بعد اس دسترخوان کو تندور میں ڈالتی ہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اب دسترخوان کو باہر لے آؤ اب وہ خادمہ باہر لے کر آتی ہے تو ابن عبد الصمد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے جو دسترخوان پہلے میلا تھا وہ تندور میں جانے کے بعد اب صاف اور ستھرا ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے یہ کیسا واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر تندور میں کپڑا ڈالا جائے تو وہ جل جاتا ہے آپ نے تندور میں دسترخوان ڈالا وہ جلا نہیں بلکہ صاف ہو گیا تب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ کوئی عام دسترخوان نہیں ہے مردود وہابی میرے حضور سے کاندھا ملاتا ہے کہتا ہم حضور کی طرح ہے معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے معاذ اللہ ذرا دیکھ عظمت مصطفیٰ کیا ہے فرماتے علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے فرمایا یہ کوئی عام دسترخوان نہیں ہے بلکہ یہ وہ دسترخوان ہے جس پر میرے حضور اپنا دست مبارک پوچھتے تھے جس سے میرے ارے سوچو جس پر میرے حضور کا دست مبارک لگ جائے دنیا کے آگ کی مجال نہیں کہ اس کو جلا سکے اور جس پر میرے حضور کی نظر رحمت پڑ جائے جہنم کی کیا مجال ہے کہ اس کو جہنم میں جلا یہ مردود کہتا ہے کہ جس کا نام محمد علی ہے معاذ اللہ وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتی معاذ اللہ ہم نے کہا کہ اس واقعے سے دیکھ مردود نبی کا دست مبارک لگ گیا تو آگ کی ہمت نہیں ہوئی کہ جلا دے اور سوچ جس کے خمیر میں خون مصطفیٰ ہو جس فاطمہ زہرا کے خمیر میں خون خیر الرسل ہو پھر اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا امام عشق و محبت فرماتے ہیں ارے آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا اب پڑ گیا ہے طائر سدرہ کو چسکا نور کا سبحان اللہ پڑ گیا ہے طائر سدرہ کو چسکا نور کا حضرت حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی پیغام تھا یہی ان کا مشن تھا اور مشن وہ یہی ہے کہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ دنیا کی دولتیں چھوڑ دو دنیا کے مال و زر چھوڑ دو ہم کہتے ہیں حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام یہی تھا کہ باپ چھوٹے تو چھوٹ جائے ماں چھوٹے تو چھوٹ جائے گھر والے چھوٹے تو چھوٹ جائے لیکن ہاتھ سے دامن مصطفیٰ نہ چھوٹنے پائے ہاتھ سے آمنہ کے لال کا دامن نہ چھوٹنے پائے حضور مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات تھی کہ میرے رہبر معظم حضور سیدی سرکار
जुनैद ज़मा हुजूर नासिरुल मिल्लत वद्दीन फरमाते हैं कि हुजूर मुशाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो वाहिद शख्सियत थी जिनको हुजूर आला हजरत के रूहे पाक ने आकर खिलाफत अता की है। मुशाहिदे मिल्लत की वो जात थी, आला हजरत की रूहे पाक ने आकर मुशाहिदे मिल्लत को खिलाफत अता की, वो मुशाहिदे मिल्लत की जात थी। फरमाते हैं कि मुशाहिदे मिल्लत को खिलाफत सिर्फ ऐसे तैसों से हासिल नहीं था, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत हजरते उवैसे करनी से भी हासिल था। हजरते उवैसे करनी के भी खलीफा थे मुशाहिदे मिल्लत, और वो सिलसिले मनामिया है, उसी को सिलसिले मनामिया कहते हैं, उसके भी खलीफा थे हुजूर मुशाहिदे मिल्लत। और तमाम सलासिल के लोग जब खिलाफत देते हैं तो हाथ में हाथ रखकर खिलाफत देखे हैं, लेकिन वो वाहिद एक सिलसिला है हजरते उवैसे करनी का, वो सिलसिला है जिसमें हजरते उवैसे करनी बजाते खुद ख्वाब में आकर हुजूर मुशाहिदे मिल्लत को खिलाफत अता करते। कहते हैं आशिक को आशिक ही पहचानता है, वली ला वली भी शनासत, वली को वली ही जानता है। कंजर क्या जाने अजमत मुस्तफा क्या है, ये कंजर क्या जाने अजमत गौस क्या है, ये मरदूद वहाबी क्या जाने अजमत ख्वाजा क्या है, गरीब नवाज की असा क्या है। हुजूर मुशाहिदे मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो जात थी कि हजरत का विसाल सनी जुमरात के दिन हुआ, जुमरात का दिन गुजरा, जुमे का दिन गुजरा, सनीचर का दिन आया, तब फरमाया जाता है कि उनकी वालिदा मोहतरमा ने हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के सामने जाकर कहा कि बेटा हम तो ये चाहते थे कि तुमसे पहले हम जाएं, हम ये चाहते थे कि मेरी नमाज़े जनाजा तुम पढ़ाए और पहले हम जाना चाहते थे आपसे, लेकिन बेटा तुम तो हमसे पहले चल दिए। अल्लाह के वली ने इतना सुना और उसके बाद मुशाहिदे मिल्लत ने आंखें खोल दी, आंखें खोल दी। मरदूद वहाबी कहता जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो मरकर मिट्टी में मिल गया माशाअल्लाह। हमने कहा हुजूर की बात तो दूर की बात है, हुजूर के गुलाम का ये आलम है कि इंतकाल के बाद भी आंखें खोल दिया करते हैं, तो सोचो तो इमामुल अंबिया की अजमत का आलम क्या होगा। अरे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं खोला, 6 घंटा हजरत जिंदा रहे, 6 घंटा हजरत आंखें खोलने के बाद जिंदा रहे। फिर वो मर्दे कलंदर ने फिर आंखों को बंद कर लिया, आंखों को जब बंद किया उसके बाद फिर जनाजा वगैरह पढ़ाया गया। तो फरमाया जाता है पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी, पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी और उसमें एक आसिफ नाम का वहाबी था, उसकी ड्यूटी वही लगी हुई थी, वही मुशाहिदे मिल्लत के जनाजे में उसकी ड्यूटी लगी थी। तो वो देखता है और उसके बाद जनाजा जाने लगता है, तो वो लोगों को गवाह बनाकर कहता है जरा ठहरो ठहरो मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। तो वो आसिफ कहता है कि मैं ईमान लाना चाहता हूँ, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ। तो लोग पूछते क्या हुआ, तूने ऐसा क्या देखा जो तू ईमान लाना चाहता है। तब वो कहता है, आसिफ कहता है अरे खुदा की कसम जनाजे बहुत देखे मैंने, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के जनाजे पर आसमान से नूर उतर रहा है, नूर उतर रहा है। हम तो ये सोचते थे कि ये बरेली वाले सिर्फ शिर्क का फतवा देते हैं, लेकिन खुदा की कसम आज मुझे मालूम चला जब मुशाहिदे मिल्लत के जनाजे का ये आलम है, जब उनकी अजमत का ये आलम है, तो सोचो मदीने के ताजदार की अजमत का आलम क्या होगा। मैं गवाह बनाकर सबके सामने कलमा पढ़ता हूँ और वो इस्लाम लाया और कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम। सुभान अल्लाह। और उसके बाद अपने घर जाकर कहता है अपने बीवी और बच्चों से कि जब ये मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं बरेलवी हो गया हूँ,
اب تمہاری کیا رائے ہے تم جانو، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں تو مومن ہو گیا ہوں۔ تب وہ گھر والے بیوی بچے کہتے ہیں جہنم میں جا رہے تھے تو اکیلے جہنم میں جا رہے تھے تو ہم سب کو ساتھ لیے جا رہے تھے، اب جنت میں جا رہے ہو تو اکیلے اکیلے جانا چاہتے ہو؟ ارے ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور مشرف و اسلام ہوتے، پورا گھر مسلمان۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا ملا وہابیو، وہ تم زندہ رہ کر دنیا میں نگر نگر ڈگر ڈگر ٹہل کر وہ کام نہ کر سکے جو مشاہد ملت کے جنازے نے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب ان کے جنازے کا یہ عالم ہے کہ جاتے جاتے مسلمان کرتے جا رہے ہیں تو سوچو ان کی زندگی مبارک کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا جاتا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کے بعد سب سے زیادہ جس جنازے کے اندر مجمع تھا وہ مشاہد ملت کی ذات تھی۔ سب سے زیادہ بھیڑ جس جنازے کے اندر تھی تو وہ مشاہد ملت کی ذات تھی۔ اور مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری پیغام یہی سن لو کہ حضرت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور اس کے بعد ہر جگہ یہی اعلان کرتے تھے، وہ اعلان یہی تھا کہ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار کی عشق و محبت میں زندگی عطا فرمائے، اسی پر حسن خاتمہ بالخیر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر کبھی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔